على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد ختم دلائے گی، میں بخشا جاؤں گا. ممکن ہے کہ کوئی نیک اولاد ہو، اتنے درد سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میت کو بخشش عطا فرما دے، یہ ممکن ہے. لیکن جس اولاد کو آپ موبائل پکڑا کے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ دعا مانگے گی یا آپ کی قبر پہ آئے گی؟ خود فکر کریں، اپنی موت کی خود تیاری کریں. جس اولاد کا شناختی کارڈ پر شناختی علامت ہی یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ بیٹے نے پوچھا نا، فارم پر کر رہا تھا کہ امی جان میں شناختی علامت کون سی لکھوں؟ تو ماں نے کہا لکھ دو کہ ہر وقت موبائل تمہارے ہاتھ میں. جس اولاد کو آپ اس قدر موبائل کا عادی بنا کے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے گی؟ میرے ایک دوست ہیں سیالکوٹ، وہ کہتے ہیں یہاں ایک امیر ترین آدمی بیمار ہوا تو اسے لاہور لے کے جانا تھا، تو ہیلی کاپٹر آیا سیالکوٹ، ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اسے لاہور لے کے گئے. یعنی صرف امیر نہیں، امیر ترین آدمی تھا، لیکن دولت سانس تو نہیں بڑھا سکتی. لاہور گیا، کچھ دن زیر علاج رہا، فوت ہو گیا. میت واپس سیالکوٹ آئی. اس کے بیٹوں نے مجھے بلایا کہ آئیں ہمارے والد کو غسل دے جائیں. تو چونکہ میرے بھی تعلقات تھے مرنے والے کے ساتھ، میں چلا گیا میت کو غسل دینے. جس کمرے میں میت رکھی ہوئی تھی وہاں میرے علاوہ اس کے 2 بیٹے بھی تھے اور 2-3 آدمی مدد کے لیے تھے. سردیوں کے دن تھے جب وہ بابا جی صاحب فوت ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا انہوں نے بڑی مہنگی سویٹر پہنی ہوئی ہے، برانڈڈ سویٹر تھی، 50,000 روپے کی سویٹر. امیر لوگ پہنتے ہیں 50,000 روپے کی سویٹر. تو بیٹے نے مجھے کینچی پکڑائی، اس نے کہا حضرت صاحب یہ لے کینچی اور کاٹ کے سویٹر اور کپڑے اتار لیں. تو میں نے اس کو کینچی واپس کر دی. میں نے کہا کینچی پکڑ لو، بڑی مہنگی سویٹر ہے، میں ویسے اتار لیتا ہوں، طریقے سے اتار لیتا ہوں، کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اس سویٹر کو استعمال کر لینا، تم پہن لینا. تو اس نے آگے سے غصے سے کہا حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا مردے سے اتارے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے، مردے سے اتری ہوئی سویٹر میں پہنوں؟ وہ میرے دوست کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار اوروں کے لیے یہ مردہ ہے، تیرا تو باپ ہے. کہتے ہیں اس وقت میری آنکھیں کھلی، یہ دنیا ہے جاندی وار ڈرونا بنیوں، تنو ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. میں نے اس سے کہا یہ باہر جو لینڈ کروزر کھڑی ہے نا، یہ تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا، اسی بابے نے کما کے تجھے خرید کے دی ہے، اور آج تو کہتے ہیں مردے کی اتری ہوئی سویٹر میں نہیں پہن سکتا. یہ اوروں کے لیے تو مردہ ہو سکتا ہے، وہ کہیں کہ میت ہے، تیرا باپ ہے، اس کی اتری ہوئی سویٹر تو پہننے کے تیار نہیں. اس اولاد پہ آپ فخر کرتے ہیں، یہ بعد میں قبر پہ آئیں گے، یہ بعد میں آپ کے لیے دعا مانگیں گے. خود فکر کریں. ہاں اولاد کی تربیت ایسی ضرور کریں کہ اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کریں. اور اگر آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کے جا رہے ہیں تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ وہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں. آج خود فکر کریں. جو آدمی موت کو تو مانتا ہے کہ مرنا ہے لیکن تیاری نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر، اور اس مذاق میں تو 99% ہم لوگ شامل ہیں. ہم سب مانتے ہیں کہ مرنے ہیں، تیاری کوئی نہیں. اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، 2 چیزوں کی حفاظت موت کی تیاری کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک آنکھوں کی حفاظت اور دوسرا زبان کی حفاظت. دولہا تیار بیٹھا ہے میرج ہال میں، نکاح خان آیا، اس نے کہا جناب فلاں کی بیٹی اتنا حق مہر گواہوں کی موجودگی میں نے آپ کے نکاح میں دی، قبول ہے؟ دولہے نے کہا قبول ہے. تو وہ عورت جو پہلے اس کے لیے حرام تھی، یہ لفظ بولنے سے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. کچھ عرصے بعد اس دولہے کی لڑائی ہوئی اپنی دلہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. اس نے بیوی کو کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. وہ جو حلال تھی اب کیا ہو گئی؟
زبان نے لفظ ہی بولے ہیں نا. پہلے زبان نے کہا قبول ہے، جو حرام تھی وہ حلال ہوگی. اس زبان نے کہا طلاق دیتا ہوں، جو حلال تھی وہ. جس طرح حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دینے میں زبان کا کردار ہے، اسی طرح مومن کو کافر اور کافر کو مومن بنانے میں بھی زبان کا کردار.